ویلکم, ذرا جوش سے تالی ہونی چاہیے. ہاللیلویا. پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو. آج کا میسج کا عنوان یہ ہے کہ پچھلی باتوں کو ہم نے جو نہیں ہو سکی ہیں ان کو ختم کر دینا. اگر پچھلے سال میں آپ کوئی کام کرنا چاہتے تھے نہیں ہوا, کوئی منصوبہ کرنا چاہتے تھے نہیں ہوا, کوئی گھر کے اندر نئی چیز لانا چاہتے تھے نہیں آ سکی ہے, گھر کو تعمیر کرنا چاہتے تھے نہیں ہو سکا, گھر کے کوئی ایسے اور ضروری کام تھے جو آپ کرنا چاہتے تھے نہیں ہو سکے ہیں, وہ حتمی شکل اختیار نہیں کر سکے ہیں, تو کلام یہ کہہ رہا ہے پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو, قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو. خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں میں تمہیں ایک نیا کام دکھاؤں گا, اور وہ کام یہ ہے کہ میں اپنا ظہور دوں گا, میں اپنا ظہور آپ کو دوں گا. اور جب میرا ظہور آپ کی زندگی میں ہوگا, جب میرا ظہور آپ کے کاموں کے اندر ہوگا, جب میرا ظہور آپ کی فیملی کے اندر ہوگا, جب میرا ظہور آپ کے منصوبوں کے اندر ہوگا, آپ کے منصوبے نامکمل نہیں بلکہ تکمیل کی طرف پہنچیں. لیکن ہم نے دو کام کرنے ہیں. پچھلی باتوں کو یاد نہیں کرنا ہے. بعض اوقات ہم جو ناکامیاں ہوتی ہیں ان کو یاد کر کر کے ایک دوسرے کو ہم جو ہے نا دکھ دیتے رہتے ہیں, ڈاؤن کرتے رہتے ہیں. خدا کا بندہ عیسیٰ کہتا ہے پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو. جو کام نہیں آپ کر سکے, جو مکمل نہیں ہو سکا, اس کو نئے سال میں نئے جذبوں کے ساتھ یہ کہے کہ شاید میرے ذرائع نہیں تھے, شاید جو میں نے منصوبہ کیا تھا شاید وہ زیادہ بڑا تھا, میرے ذرائع وسائل یا میری سوچ اس مطابق نہیں تھی, یا آخری بات یہ کہ شاید اس میں خدا کی مرضی نہیں تھی. اگلے سال میں جیسے آج نئے سال کا پہلا دن, بالکل ابتدائی گھنٹے چل رہے ہیں اس نئے سال کے, اس میں ہم نے دو کام کرنے. اگر آپ کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو دو چیزیں ہیں جن کو آج اپنے گلے کا دور بنا. پہلی بات دانیل کی کتاب اس کا 10 باب اور اس کی پورے چیپٹر کو اگر مطالعہ کریں تو وہاں پر لکھا ہے کہ دانیل نبی جو ہے وہ 3 ہفتوں کے لیے روزے میں بیٹھ گئے. 3 ہفتوں کے لیے روزے میں بیٹھ گئے, 3 ہفتوں تک روزہ رکھا. یعنی 3 ہفتے کا مطلب ہے 21 دن کے روزے میں بیٹھ گئے. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ 21 دن کے روزے کی ضرورت کیا ہے؟ خدا نے کہا تھا کہ آپ کی قوم 70 سال کے لیے بابل میں غلام ہو کر جائے گی. اور جس دن دانیل نبی روزے کے اندر ہے, یہ آخری سال چل رہا ہے, یہاں پر روزے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں تھی, دعا کرنے کی ضرورت نہیں تھی. خدا نے کہا تھا میں 70 سال آپ کو بابل کے اندر غلامی میں بھیجوں گا. اب سوال یہ ہے کہ 70 سال کی غلامی تھی کیوں؟ 70 سال غلام ہو کر جائیں گے. چاہے یہودا یروشلم پر چڑھائی ہوئی اور اسی طرح نبوکدنصر بادشاہ نے ان پر حملہ کر کے انہیں غلام کر کے بابل کو لے گیا. مرد خدا کا روزہ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ خدا تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں 70 سال کی غلامی کے اندر بھیجوں گا. اب میری دعا یہ ہے کہ تو انہیں اس غلامی کے گھر سے آزاد کر. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب دانیل خود بڑے مرتبے پر تھا, جب دانیل خود بڑا سرفراز تھا, جب دانیل کا خود وزیروں میں نام تھا, جب دانیل کا خود اس معاشرے کے اندر بڑا عزت والا نام تھا, بڑا عزت دار شخص تھا, بڑا معزز تھا, اور 120
وزیروں کے اندر سب سے جو بڑا وزیر ہے وہ ڈینیل ہے. اگر ہمارے ملک میں ہوتا تو اتنا بڑا عہدہ ہوتے ہی اس کی طبیعت بدل جاتی, اس کی سوچ بدل جاتی, اس کے جذبات بدل جاتے, اس کی محبت بدل جاتی, وہ رشتے داروں کو بھول جاتا, وہ اپنوں کو بھول جاتا. لیکن ڈینیل نے جیسے بڑا مقام ملا وہ خدا کے حضور زیادہ عاجز ہو گیا. اگر ان کی زندگی کا تھوڑا محاصرہ کریں تو جب یہ غلام ہو کر گئے تو ڈینیل کی تقریباً عمر 20 سال تھی, 20 سال سے زیادہ نہیں ہو, اور 70 سال جو غلامی کا پیریڈ ہے وہ پورا ہو گیا. 70 میں 20 پلس کریں تو کتنے ہو جاتے ہیں؟ 70 میں 20 سال پلس کر دیں, جمع کریں تو کتنے ہو جائیں گے؟ 90 سال. لگتا ہے کہ ڈینیل کی جو ایج ہے, ڈینیل کی جو عمر ہے وہ اس وقت 90 سال ہے. اور ڈینیل کی کتاب کو پڑھیے, وہاں پر لکھا ہے کہ جبرائیل فرشتہ اس کے سامنے کھڑا ہے اور رویا کے اندر دیکھ رہا ہے. جبرائیل اس کو کہتا ہے اے ڈینیل تو خوف نہ کھا, تو خدا کے حضور عزیز مرد ہے, اور جب سے تو نے روزہ رکھا, جب سے تو نے اپنے آپ کو عاجز کیا تاکہ خدا کے کلام کو سمجھے اور تو خدا کے بھید کو جاننے کی کوشش کرے, لکھا ہے کہ میں تیرے پاس تیری دعا کا جواب لے کر آیا ہوں. اب میری اس رویا کو سمجھ لے, اس کا مطلب کیا ہے. ڈینیل سے یہ فرشتہ مخاطب ہے, اور فرشتہ جب کہہ چکا تو ڈینیل نے کہا کہ مرد خدا میں تو 3 ہفتوں سے روزے کے اندر ہوں اور آپ دعا کا جواب لے کر ابھی پہنچے ہیں 21ویں دن. جبرائیل نے کہا میں لیٹ اس لیے ہوں کیونکہ مجھے فارس کے موکلوں سے جنگ کرنی پڑی ہے. اب یہ جاننا کہ فارس کے موکل کون ہے. فارس کے موکلوں سے مراد یہ ہے کہ ابلیس کی فوجوں کے ساتھ. کیا زمینی جو بادشاہ ہے, جو مادیوں کے جو شہنشاہ یا بادشاہ ہے, کیا وہ فرشتوں سے جنگ کر سکتے ہیں؟ کیا نبوکدنضر کسی ایک فرشتے سے جنگ کر سکتا ہے؟ کوئی بادشاہ, کوئی عالم دین, کوئی شہنشاہ, کوئی دنیا کا سورما کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے فرشتے کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتا ہے. لیکن یہ جو فارس کے موکل ہیں یہ ابلیس کی روحانی فوجیں ہیں. جبرائیل کہتا ہے میں 21 دن سے آپ کی دعا کا جواب لے کر آ گیا تھا, لیکن راستے میں مجھے ابلیس کی فوجوں سے لڑنا پڑا ہے. فتح کس نے دی ہے؟ وہ دعا اور روزے. دعا اور روزے نے دانیل کو مزید عاجز کر دیا تھا. 2 باتیں یہاں پر خاص ہیں, ایک تو عاجز ہوا ہے اور دوسرا وہ خدا کے اس بھید کو سمجھنے کے لیے, سیکھنے کے لیے وہ روزے کے اندر ہے. ہم جیسے جیسے تھوڑے آگے بڑھ جاتے ہیں تو ہم سیکھنے کی باتیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, سمجھنے والی باتیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. جیسا نبی 50 باب کے اندر کہتا ہے تو نے مجھے شاگرد کس کی زبان بخشی ہے. ہمیں تھوڑی سی معلومات ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اب ہم بہت کچھ جان گئے ہیں, اب ہمارے پاس بہت علم کی واقفیت ہے, اب ہم بہت کچھ جانتے ہیں. جیسے اکثر لوگ بزرگ خاص کر جنہوں نے زیادہ کلام سے واقفیت رکھی ہوتی ہے تو وہ اکثر کہتے ہیں جی میں اگلی دفعہ بائبل چ لگ گیا, میں اگلی دفعہ بائبل چ لگ گیا. میں کہ ایک دفعہ بائبل تو لنگن دے وچ بائبل تو ایک دفعہ لگ جائے گی تو کافی ہے. آپ اس میں سے 50 دفعہ بھی گزر جائیں گے فائدہ کچھ نہیں ہوگا. اس کو ایک دفعہ گزرنے دیں گے یہ آپ کو مکمل طور پر سر سے پاؤں کے تلوے تک بدل ڈالے گا. کیونکہ کلام آپ کا جو زندہ کلام ہے یہ دلوں کو بدلتا ہے, یہ سوچوں کو بدل ڈالتا ہے. اب ڈینیل جو ہے
یہ بڑے رتبے پر ہے، وزیر اعظم ہے، لیکن ان کے اندر دو خاص باتیں ہیں. ایک تو سیکھنے کے لیے انہوں نے روزہ رکھا ہے، اور دوسری بات یہ اپنے آپ کو عاجز کر رہے ہیں. یہ آخری سال ان کا 70واں سال غلامی کا چل رہا ہے، اور خدا نے کہہ دیا کہ آپ کی رہائی اب قریب ہے. اور جب ان کی رہائی کا اعلان ہوا تو اسی بادشاہ نے جن کے پاس یہ غلام تھے، وہ اکسویریس بادشاہ ہے، اسی نے ان کی ہیکل کو بھی تعمیر کیا. جتنا ہیکل کے مسمار ہونے کا نقصان ہوا تھا وہ سارا دوبارہ پھر سے ہیکل کو ری بلڈ کیا گیا، ہیکل کو پھر سے تعمیر کیا گیا. اس کا جتنا خرچ آیا تھا وہ مادیوں کے بادشاہ اکسویریس نے پورا کیا. یہ خدا کے جلالی کام ہوتا ہے. وہ روزے کے اندر ہے، وہ دعا کے اندر ہے. اور خدا نے ڈینیل کو کہا کہ تم عزیز مرد ہے، میں آپ کی دعا کا جواب لے کر آ گیا. نیا سال جو ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے جو کام ہمارے نہیں ہوتے ان کو دعا میں لیں. دعا سے نہیں ہو رہے ان کو روزے میں لیں. جو کام آپ سمجھتے تھے کہ یہ پچھلے سال نہیں ہوئے، پچھلے 5 سال منصوبے کرتے نہیں ہوئے، انہیں دو باتیں کہہ رہا ہوں. دعا میں لے ہیں، اگر دعا میں نہیں حل ہوتے ہیں اسے روزے کے اندر لے ہیں. دعا اور روزہ آپ کو عاجز کرے گا، یعنی سارے جو آکڑ ختم کرے گا، گھمنڈ کو ختم کرے گا. اور جب گھمنڈ ختم ہو جائے گا خدا آپ سے باتیں کرنا شروع ہو جائے گا. اتنی عاجزی کے باوجود بھی ذرا خدا کے فرشتے کا جلال دیکھیے. یہ رویا ہے، رویا کے اندر فرشتے کی تاب جو ہے، فرشتے کا جلال، اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ، اس کے ہاتھوں، اس کے پاؤں کو، اس کی آواز کو سننے کی برداشت دانیال میں نہیں ہے. اور رویا کے اندر وہ زمین پر گر گیا، بے ہوش ہو گیا عاجز ہونے کے باوجود بھی. اور اگر ہم عاجز نہیں ہیں تو پھر ہم خدا کے جلال کو کیسے دیکھیں گے؟ سو جو کام اب تک کرنے میں ہم قابل نہیں ہوئے اسے دعا میں اور روزے کے اندر کریں. ایک اور بات سیکھیں گے شارٹ کرتے ہوئے. مرکز کی انجیل 10 باب 45 آیت کے اندر آگے 50-52 تک ایک چھوٹی سی کہانی ہے. لیکن وہاں پر ایک فقیر ہے جس کا نام تیمائی ہے. یہ یرو کے روڈ پر جو یروشلم سے راستہ یرو کو جاتا ہے اس کے اوپر بیٹھ کر یہ روز بھیک مانگا کرتا ہے. یہ فقیر ہے اور اس کا پروفیشن ہی مانگنا ہے، اس کا کاروبار ہی بھیک مانگنا ہے. یہ بھیک مانگتا ہے، روز صبح جاتا ہے، اپنا کپڑا بچھاتا ہے اور شام تک سورج سے غروب ہونے تک یہ بھیک مانگتا ہے. رات کو جو اس کے پاس اکٹھا ہوتا ہے اپنی جیب میں ڈالتا ہے اور واپس گھر آ جاتا ہے. پھر صبح اٹھتا ہے، اپنا کپڑا بچھاتا ہے، بھیک مانگتا بھی اندھا بھی ہے. اس کی اگر معذوری کو دیکھیں، اس کی اگر ڈسیبلٹی کو دیکھیں تو یہ ٹھیک ہے، یہ کام کرنے کے لائق نہیں ہے. یہ روز بھیک مانگتا ہے. اس راستے پر آج خداوند یسوع مسیح کا گزر ہو رہا ہے. یہ شور کی آواز اپنے کانوں میں سن رہا ہے، دیکھ تو نہیں سکتا چونکہ اندھا ہے، لیکن کانوں میں آواز پڑ رہی ہے. یہ جب آواز کافی زیادہ ہے، اس نے سنا کہ کافی لوگ لگتا ہے کہ کوئی بھیڑ آ رہی ہے. اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کافی لوگ لگتا ہے. کسی نے کہا آج اس راستے سے یسوع ناصری گزر رہے ہیں، یسوع ناصری گزر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس کو یسوع کے بارے پہلے پتا ہوگا. جیسے یہ آگے جا کر عمل کر رہا ہے، لگتا ہے اس کو یسوع کے بارے پتا ہے. یسوع کے بارے سنتے ہی یہ زور زور سے اچھلنا شروع ہو گیا، یہ زور زور سے چلانا شروع ہو گیا، یہ کہنا شروع ہو گیا اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. دیکھیں اس کو یسوع کا نام بھی پتا ہے، لیکن کبھی اس کو اتفاق نہیں ہوا کہ یسوع سے ملاقات ہو.
یہ زور زور سے چلا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. یسوع اس کے پاس سے گزر رہے ہیں. کسی نے کہا یسوع آپ کو بلا رہا ہے. لگتا ہے یسوع نے کسی کو بھیجا کہ اس کو میرے پاس لائے. اور یہ بھی لگتا ہے جیسے کوئی بڑا عام روڈ ہے، جیسے شارع فیصل ہے، بڑا مصروف روڈ ہے. جب یہ شور کر رہا ہے تو اس کو لوگ منع کر رہے ہیں. یہ شور کر رہا ہے، لگتا ہے کسی بازار کے اندر ہے، یہ روڈ بڑا چلتا ہوگا، لوگ اس کو منع کر رہے ہیں کہ بھئی اتنا شور نہیں کرو. لکھا ہے وہ اور زیادہ چلانا شروع ہو گیا. یسوع کہتے ہیں اس کو میرے پاس لائے. جب یہ خبر ملی کہ یسوع مجھے بلا رہا ہے تو لکھا ہے وہ زمین سے اٹھا، جو کپڑا وہ نیچے بچا کر بیٹھا ہے اس کو اٹھایا اور پھر زمین پہ پھینک دیا. میں جب اس کہانی کو پڑھ رہا تھا تو میں حیران ہو رہا تھا کہ کپڑے کو اٹھانے کا مقصد کیا ہے. کپڑا زمین پہ پڑا ہے، یسوع بلا رہے ہیں تو آپ اٹھ کر جاؤ. کپڑے کو اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ اور پھر اٹھا کے پھر زمین پہ پھینک دیا. کیا مقصد ہے اس کا؟ کہ آج کے بعد نہیں یہ کام. اس کا ایمان یہ ہے کہ آج کے بعد یہ جو میری دکانداری ہے اس کا آج سے لابھ ہو گیا. آج کے بعد میں دوبارہ پھر اس کپڑے پر بیٹھ کر بھیک نہیں مانگوں گا. میری بے بسی آج سے ختم ہو رہی ہے. وہ آج سے اپنی بے بسی کو جو ہے وہ ختم کر رہا ہے. وہ کپڑا اٹھایا اور زمین پہ پھینک دیا اس نے. اس کا یہ مطلب ہے کہ میں روز آ کر کپڑے پر بیٹھتا تھا اور لوگوں سے بھیک مانگتا تھا. حالانکہ یسوع ابھی نہ ان سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں، نہ ابھی ان کے قریب ہے، نہ ابھی انہوں نے اپنا حال بتایا کہ مجھے کیا مسئلہ ہے. بس یسوع کو دیکھتے، یسوع کی کال پر یہ کہہ رہے ہیں، اٹھ کھڑے ہوئے، کپڑا زمین پہ پٹک دیا اور یسوع کہتے ہیں آپ کو کیا چاہیے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ لگتا ہے یہ بھیک مانگتے ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا. کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے. یسوع سے کہتا ہے بس اتنا ہو جائے کہ میں پیلا ہو جاؤں. کیونکہ میں بھیک اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میں دیکھ نہیں سکتا، کاروبار نہیں کر سکتا، ڈیوٹی نہیں کر سکتا. صرف اتنا ہو جائے کہ میں دیکھنا شروع ہو جاؤں. اور یسوع سے بات کرتے کرتے وہ پیلا ہو گیا. یسوع نے کہا ابھی سے پیلا ہو جاؤ. اور جیسے یسوع کہہ رہے ہیں اس کی اسی وقت ساری ڈسیبلٹی ابلٹی میں بدل گئی. وہ دیکھنا شروع ہو گیا. ہمیں ڈینیل کی کہانی سے سبق یہ مل رہا ہے کہ جو کام ہمارے نہیں ہو رہے انہیں کس پہ لے آئے؟ دعا میں. اور اگر دعا سے نہیں ہو رہے تو پھر روزے میں لے آئے. یہاں پر ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ کچھ زندگی سے باتیں باہر نکالنی ہیں، کچھ اندر لانی ہے. دعا اور روزہ اپنی زندگی میں اندر لانا ہے، اور جو زندگی کے اندر ہمارے گناہ ہیں اس کو زندگی سے باہر نکالنا ہے. اور آپ خدا کے جلال کو ضرور دیکھیں. جبرائیل آ کر دانیل سے ڈائریکٹ مخاطب ہے اس لیے کہ وہ مزید عاجز ہو گئے. خداوند ہم سبوں کو آج کلام کی وسیلے سے بڑی برکات عطا فرمائے.